ویلکم یوٹیوب فیملی۔ آج ہم زہرہ کی رجت کے حوالے سے بات کریں گے۔ 2 مارچ سے لے کر 13 اپریل تک یہ زہرہ رجت میں مبتلا ہوگا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم برج حمل پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دولت، محبت، شفقت اور خواہشوں کا جو سیارہ زہرہ ہے وہ رجت کے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ رجت میں داخل ہوتے وقت زہرہ جو ہے وہ برج حمل میں موجود ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:35 پر اس کا آغاز ہوگا 2 مارچ کو، اور یہ 13 اپریل کو برج حوت میں پاکستانی وقت کے مطابق 6:02 پر مقیم ہوگا۔ رجت کا جو دورانیہ ہے وہ 2 مارچ سے لے کر 13 اپریل تک ہوگا اور یہ 42 دن کا ہوگا۔ زہرہ جن امور پر حکمرانی کرتا ہے اس کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی لائف میں جو تبدیلی آئے گی وہ کیا آپ کی ذات پر اثر انداز کرے گی۔ آپ اپنی سب سے عزیز خواہشات جو ہیں وہ سب سے اہم اقتدار کا تجربہ کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ زہرہ کی جو رجت ہوتی ہے اس کا تعلق ماضی کی کوئی محبت، ماضی کا کوئی اثاثہ، اس سے جڑے ہوئے وابستہ کام آپ کی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ زہرہ کی اس رجت کے دوران جو نظرات دیکھنے کو ملیں گے وہ اس سے پہلے 2009-2017 میں سامنے آئے تھے اور اب 2025 میں ان کا ظہور ہوگا، یعنی یہ نظرات ہر 8 سال کے بعد لوٹ کر آتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی زندگی میں اہم تبدیلی دیکھیں گے۔ 7 ہفتوں پر یہ محیط ہوگا جو رجت کا دورانیہ ہوگا۔ یہ آخری مرتبہ یہ توانائی آپ لوگوں کو پچھلے 8 سال پہلے دیکھنے کو ملی تھی، اور اس وقت کی جو یادیں تھی وہ اب آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ ایک نیا چہرہ آپ لوگ بول سکتے ہیں، یا نیا فیس لے کر آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ جیسے ماضی کے کوئی کام تھے وہ آپ نے پینڈنگ 7 سال 8 سال پہلے چھوڑے تھے، وہ ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے اب 8 سال کے بعد آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ مثال کے طور پر اس بار پلوٹو برج دلو میں ہے، نیپچون برج حوت میں ہے۔ ویسے یہ بڑے سیارے اپنا گھر تبدیل کرنے میں سالوں لگاتے ہیں، اس لیے 8 سال پہلے انہی گھروں میں یہ تھے۔ تاریخ جن معاملات کو خود کو دہرا رہی ہوتی ہے ان میں سے کئی ایک کا تعلق ان سیاروں کا ان گھروں سے بھی ہوتا ہے۔ تو 8 سال پہلے بھی یہ یہاں پر تھے۔ راہو ہر 1.5 سال کے بعد گھر تبدیل کرتا ہے، اور زحل جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال کے بعد برج دلو میں موجود پلوٹو کے ساتھ ایک تجدید بنا رہا ہے، اور یہ تجدید پچھلے 48 سال پہلے دیکھنے کو ملی تھی۔ تو آپ لوگ سوچیں کہ کتنا لمبا عرصہ یہ تجدید بننے میں لگا ہے، کہ 48 ایئرس پہلے آپ لوگوں کو یہ تجدید دیکھنے کو ملی تھی، اور اس کے بعد اب آپ لوگ دیکھیں گے۔ زہرہ برج لبرا، میزان اور برج ثور ٹورینس والوں کا حکمران سیارہ ہے۔ سب سے زیادہ متاثر برج میزان اور ٹورس والے ہوں گے، لیکن ابھی ہم بات برج حمل پر کریں گے۔ برج حمل کے حوالے سے بات کریں گے۔ زہرہ کی جو رجت ہے وہ برج حمل والوں پہ کیسے اثر انداز ہوگی۔ زہرہ اپنی رجت کا آغاز آپ کے پہلے گھر سے کرے گا اور پھر آپ کے 12ویں گھر کا چکر لگائے گا۔ زہرہ آپ کے دوسرے اور 7ویں گھر یعنی برج ثور اور برج میزان کا حکمران ہے۔ تو زہرہ کی جو رجت ہے وہ آپ کے پہلے سے دوسرے، 7ویں اور 12ویں گھر کو متاثر کرے گی برج حمل والوں کی۔ اس لیے بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگ یہ ضرور یاد کر لینا، یہ ضرور ذہن نشین کر لینا کہ ان گھروں سے منسوب اموار کون کون سے ہیں۔
پہلے گھر کا تعلق آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنل امیج اور دنیاوی نعمتوں اور لذتوں سے ہوتا ہے، اور دوسرے گھر کا تعلق برج ایریز حمل والوں کا تعلق آپ کے مالی اموار، آپ کے اثاثے، آپ کی جاب، آپ کے دولت کے گھر سے ہوتا ہے۔ ساتویں گھر کا تعلق سنجیدہ محبت، دیرینہ رفاقتوں سے ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ رفاقتیں جذباتی بھی ہو سکتی ہیں، کاروباری لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس گھر کا تعلق سماجی مصروفیات سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ 12ویں گھر کا تعلق روحانی اموار سے ہوگا۔ اسے لاشعور کا گھر بھی کہتے ہیں۔ روحانی تبدیلیاں آپ لوگوں کی زندگی میں جنم دیں گی، آپ روحانیت کی طرف مائل ہوں گے، اور اس گھر کا تعلق ذہنی جسمانی امراض سے بھی منسوب ہوتا ہے۔ زہرہ کی رجت کے دوران ان تمام گھروں کے جو اموار ہیں یہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملیں گے برج ایریز حمل والوں کو۔ ماضی سے جڑے افراد اور واقعات ان گھروں کے جو اموار ہیں وہ خاص کردار ادا کریں گے آپ کی زندگی میں۔ اگر حمل آپ کا شمسی برج ہے تو زہرہ کی رجت آپ کے کریئر، آپ کی پہچان پر اثر انداز ہوگی۔ اگر یہ آپ کا قمری برج ہے تو زہرہ کی جو رجت ہے وہ آپ کے جذباتی معاملات اور آپ کے گھر کو متاثر کرے گی، اور اگر حمل کا تالیہ برج ہے تو زہرہ کی جو رجت ہے وہ زندگی کے کھیل میں آپ کے کردار کو متاثر کرے گی۔ آپ کی زندگی میں کردار، اپنے اہداف پر غور و فکر آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، سوچنا ہے، اور سوچ سمجھ کر آپ لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو آپ نے اپنی دیرینہ رفاقتوں کے حوالے سے بھی جو فیصلے کرنے ہیں وہ بھی آپ نے سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے آپ لوگوں نے وہ فیصلے کرنے ہیں۔ حوت میں زہرہ عروج کی طرف مائل ہوگا۔ جب یہ برج حوت میں داخل ہوگا زہرہ تو 13 اپریل کو اس کی جو توانائی ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے حوت میں اس کی جو آمد ہوگی وہ آپ کی روحانی زندگی کو متاثر کرے گی۔ روحانی شعور آپ لوگ دیکھیں گے اس میں اضافہ ہوگا، آپ فلاحی سرگرمیوں کی طرف مائل ہوں گے، اور یہ اچھی چیز ہے۔ آپ اپنی بساط کے مطابق انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کی لائف میں بہت اچھا چینج آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ جب 13 اپریل کو زہرہ سیدھی چال چلتا ہوا برج حوت میں داخل ہوگا تب آپ اپنی زندگی میں روحانیت کی طرف، انسانیت کی خدمت کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے برج ایریز حمل والے۔ زہرہ کی رجت کے دوران دوسرے اور 7ویں گھر کے اموار کی رفتار تھوڑی سست ہو جائے گی۔ زہرہ کی رجت آپ کو کوئی لمبا سفر کرنے کا موقع بھی دے سکتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب برج حوت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی افراد آپ کی مالی زندگی میں اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ابروڈ رہتے ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو آپ کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اس رجت کے دوران۔ آپ کی مالی زندگی قوت کا اور خوشگوار احساس آپ کی زندگی میں ہوگا، اچھا اثر آپ پر پڑے گا۔ پہلے گھر کی زہرہ کی جو موجودگی ہے وہ آپ کی ظاہری شخصیت میں نکھار لے کر آئے گی، آپ کی چمک دمک میں اضافہ ہوگا، آپ خود کو سجاتے سنوارتے اور خود کو توجہ دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے برج حمل ایریز والے۔ یہ زہرہ کی جو رجت تھی وہ آپ پر کن کن گھروں میں چکر لگائے گی اور آپ کی زندگی پر کیا اثر انداز ہوگا زہرہ کی رجت کا، اس حوالے سے برج حمل ایریز والوں کو بتایا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے، ویڈیو کو لائک سیو کر دیا کریں تاکہ آسانی سے ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔